نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وأصحابك یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا غربت دور کرتا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیو، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الاخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقین. ترجمہ کنز العرفان. جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی طرف سے قبول کر لی گئی اور دوسرے کی طرف سے قبول نہ کی گئی تو وہ دوسرا بولا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا. پہلے نے کہا اللہ صرف ڈرنے والوں سے قبول فرماتا ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، سنت ابراہیمی کی ادائیگی یعنی قربانی کے ایام بالکل قریب آ چکے ہیں. گلیوں اور گھروں سے جانوروں کی آوازیں چہل پہل سنائی دینے لگی ہے. بارونق سما ہے. خوش نصیب قربانی کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ پاک ان کی کوششیں قبول فرمائے، اور جو بیچارے اس سال نہیں کر پا رہے رب کریم انہیں بھی توفیق بخشے، طاقت دے تاکہ وہ بھی قربانی کی سعادت پایا کرے. پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کے پیارے امی جان حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الی اللہ من حراقۃ دم. یوم نحر یعنی قربانی کے دن اللہ پاک کے ہاں آدمی کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل خون بہانا ہے، یعنی قربانی کرنا ہے. وَإِنَّهُ لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا. بے شک روز قیامت قربانی کا جانور اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت آئے گی. وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قبل ان یقع علی الارض فطیبوا بها نفسا. بے شک قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک کے ہاں اونچا مقام پا لیتا ہے، بس خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو. ایک مرتبہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی قربانی تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. صحابہ نے پوچھا اس میں ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ تو فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، یعنی قربانی کرنے والے کو قربانی کی ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا کی جاتی ہے. سبحان اللہ. اس لیے شاعر کہتا ہے نشانی ہے وفا کی اور ایک نعمت ہے قربانی. نشانی ہے وفا کی اور ایک نعمت ہے قربانی. خدا کے دوست ابراہیم کی سنت ہے قربانی. مسلمانوں کبھی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹنا. مسلمانوں کبھی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹنا. وقار دین ہے، اسلام کی شوکت ہے قربانی. وقار دین ہے،
اسلام کی شوقت ہے قربانی۔ اللہ پاک ہمیں خوش دلی کے ساتھ قربانیاں کرنے اور حکمت عملی کے ساتھ غریبوں، بے کسوں، یتیموں وغیرہ میں ان کا گوشت بانٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ میں حابل اور قابل کی قربانی کا ذکر ہوا ہے۔ یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ قابل پہلا بد نصیب ہے جس نے انسانوں کی تاریخ کا سب سے پہلا گناہ کیا، یہی پہلا مشرک بھی ہے، پہلا قاتل بھی ہے۔ اور حضرت حابل جو نیک انسان تھے، ان کا اور بد نصیب قابل کا کسی بات میں جھگڑا تھا۔ اس جھگڑے کا حل حضرت آدم علیہ السلام نے یہ نکالا کہ فرمایا تم دونوں قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہ درست ہوگا، یعنی وہ صحیح راستے پر ہوگا، جس کی قبول نہیں ہوگی وہ غلطی پر ہوگا۔ اس دور میں دستور یہ تھا کہ جس کی قربانی قبول ہوتی آسمان سے ایک آنکھ اتر کر اس کو کھا جاتی تھی، جو قبول نہ ہوتی اسے چھوڑ دیتی تھی۔ چنانچہ حضرت حابل اور بد نصیب قابل دونوں نے قربانی کی۔ حضرت حابل نے اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے بڑی خوش دلی کے ساتھ ایک بکری ذبح کی، اور قابل کیونکہ بد باطن تھا، اس کا دل پہلے ہی سیاہ تھا یعنی کالا تھا، چنانچہ اس نے مرے دل سے کچھ گندم راہ خدا میں دے دی۔ آسمان سے ایک آنکھ اتری، اس نے حضرت حابل کی قربانی کو کھا لیا، مگر قابل کی دی ہوئی گندم کو یوں ہی چھوڑ دیا۔ یعنی حضرت حابل کی قربانی قبول ہو گئی تھی، قابل جو پہلے ہی دشمنی کے آگ میں جل رہا تھا، یہ دیکھ کر اور بھی آنکھ بگولا، یعنی غصے میں لال پیلا ہو گیا۔ اب تو اس نے غصے میں آ کر حضرت حابل کو قتل ہی کر ڈالا۔ یہ اس زمین پر سب سے پہلا قتل تھا۔ اس کے بعد قابل پہاڑوں پر چلا گیا اور شرک میں مبتلا ہو گیا۔ یہ واقعہ قرآن کریم میں یوں بیان ہوا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللہ من المتقین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اے حبیب، انہیں آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر پڑھ کر سناؤ۔ جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی طرف سے قبول کر لی گئی اور دوسرے کی طرف سے قبول نہ کی گئی تو وہ دوسرا بولا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ پہلے نے کہا اللہ صرف ڈرنے والوں سے قبول فرماتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعہ میں ہمارے لیے کئی سبق ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ ہمارے سامنے قربانی کرنے والے 2 شخص ہیں۔ کتنے شخص ہیں؟ 2 شخص ہیں۔ نمبر 1 حضرت حابل اور نمبر 2 بد نصیب قابل۔ لیکن قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اس کی قربانی رد کر دی گئی، تو پتہ چلا محض قربانی کر لینا کافی نہیں ہے، اس کی قبولیت کی فکر بہت ضروری ہے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں قبول العملی ہم منکم بالعملی، یعنی عمل کرنے سے زیادہ عمل قبول ہونے کی فکر کیا کرو۔ حضرت فضالہ بن عبید فرماتے ہیں اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرا 1 ذرہ برابر عمل قبول ہو گیا ہے تو یہ مجھے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے زیادہ محبوب ہے، یعنی پیارا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی قبولیت بہت ضروری ہے۔ اگر ہماری ایک بھی نیکی قبول ہو گئی تو انشاءاللہ عز و جل اسی کے صدقے بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ اگر قبول نہ ہوئی، ہماری نمازیں، ہماری روزے، ہماری قربانیاں ہمارے منہ پر مار دی گئی، رد کر دی گئی، تو یقین مانیے روزے قیامت انتہائی شرمندگی محسوس ہو سکتی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، تم فرماؤ کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے زیادہ ناقص عمل والے کون ہیں؟
جو نمازیں نہیں پڑھتا وہ بھی نقصان میں ہے، جو روزے نہیں رکھتا وہ بھی نقصان میں ہے، جو فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا وہ بھی نقصان میں ہے، جو واجب قربانی بھی ادا نہیں کرتا وہ بھی نقصان میں ہے۔ مگر یہاں فرمایا گیا کیا سب سے زیادہ نقصان میں جو ہوگا اس کے متعلق خبر دی جا رہی ہے، یعنی کوئی ہے جو بے نمازی، روزے قضا کرنے والے گنہگار سے بھی زیادہ نقصان میں ہے، وہ ہے کون؟ تو فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ لوگ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی، حالانکہ وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ شخص جو سمجھتا رہا کہ میں تو بڑی نیکیاں کر رہا ہوں، مشقتیں بھی اٹھا رہا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، لاکھوں لاکھ خرچ کر کے مہنگے سے مہنگے جانور خرید کر قربانیاں بھی کرتا ہوں، اس کا گمان تھا کہ میرے پاس تو بہت نیکیاں جمع ہو چکی ہے، مگر جب میدان قیامت میں پہنچے گا تو معلوم ہوگا یہ سب نیکیاں تو برباد ہو گئی، ان میں تو دکھاوا تھا، ان میں تو ریاکاری تھا، ان میں تو شہرت کی طلب تھی، ان میں تو شہرت کی طلب تھی، ان میں تو اپنی واہ کی خواہش تھی، ان میں سے کوئی بھی نیکی اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی۔ اب اسے شرمندگی ہوگی، اب یہ حسرت سے ہاتھ ملتا رہ جائے گا۔ فرمایا یہ وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ دنیا میں نقصان میں ہے، عمل کر کے بھی بخشش سے محروم رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس لیے قبولیت کی فکر بہت ضروری ہے، ورنہ جانور تو کیا اپنا گلا کٹوا بھی لے اللہ پاک کی بارگاہ سے رد ہو سکتا ہے۔ ایک دلوں کو تڑپانے والا واقعہ سماعت کریں۔ صحابی رسول حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی غزوہ کا موقع تھا، غیر مسلموں کے ساتھ لڑائی چل رہی تھی، میں نے ایک شخص کو دیکھا بہت بہادری کے ساتھ لڑ رہا تھا، جس غیر مسلم کو دیکھتا اس پر جھپٹ کر تیزی سے وار کرتا اور جہنم پہنچا دیتا۔ اس کا جذبہ، بہادری، راہ خدا میں جان قربان کرنے کی لگن اور محنت دیکھ کر صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اس پر بہت رشک آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما اجزاء احدکم ما اجزاء فلان، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج جو اجر فلاں بہادر کما لے گا کوئی اس کے برابر نہیں پہنچ پائے گا۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو فرمایا انہ من اہل النار، لیکن وہ تو جہنمی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کیجئے صحابہ اکرام جن کا ایک ایک لمحہ نیکیوں میں گزرتا تھا، سب ولیوں سے بڑے اولیاء کرام جس کے عمل پر رش کر رہے تھے، آپ سوچئے اس کا عمل کیسا ہوگا۔ مگر افسوس پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان حق سے کیا ادا ہوا؟ فرمایا وہ تو جہنمی ہے۔ صحابہ اکرام تو حیران رہ گئے اور کہا اینا من اہل الجنہ ان کان ھذا من اہل النار، یعنی یہ راہ خدا میں اس طرح بہادری سے لڑنے والا بھی اگر جہنمی ہے تو پھر ہم میں سے جنتی کون ہو سکتا ہے؟ کیونکہ زبان رسالت سے ادا ہو گیا تھا یہ جہنمی ہے۔ صحابہ اکرام کے ایمان کی تو کیا مثال ہے، کیا مثال پیش کر سکتے ہم اور آپ۔ صحابہ اکرام کی ایمان تو مثال نہیں دی جا سکتی، کیونکہ ایک صحابی نے سوچا کہ یہ شخص ہے تو جہنمی، مگر میں یہ تو دیکھوں کہ یہ کرتا کیا ہے۔ چنانچہ وہ اس بہادر کے پیچھے لگ گئے، وہ غیر مسلموں سے لڑائی کرتا رہا، یہ چھپ کر اس کے پیچھے پیچھے تھے، ایک ایک قدم اس پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ آخر جب وہ جان کی بازی ہار گیا تو دوڑتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اشہد انک رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے جو غیب کی خبر ارشاد فرمائی تھی وہ بالکل سچ نکلی، لہذا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا معاملہ کیا ہے ذرا بتاؤ تو؟ کہا میں اس بہادر کے ساتھ ساتھ رہا اور جنگ میں بہادری سے لڑتا رہا، آخر اسے زخم آئے، وہ اپنے زخموں کی درد کو برداشت نہ کر سکا اور وہ خودکشی کر کے مر گیا۔ یہ سن کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الرجل لیعمل بعمل اہل الجنہ فیما یبدأ للناس وانہ من اہل النار ویعمل بعمل اہل النار۔
النار فیما یبدأ للناس وهو من اہل الجنہ. بعض دفعہ آدمی لوگوں کے خیال کے مطابق جنتیوں والے عمل کر رہا ہوتا ہے مگر وہ جہنمی ہوتا ہے، اور بعض دفعہ لوگوں کے خیال کے مطابق جہنمیوں والے عمل کر رہا ہوتا ہے جبکہ وہ جنتی ہوتا ہے. جانتا ہے بارگاہ حق کے آئین و اصول، دل کے ٹکڑوں کی یہاں پر نظر ہوتی ہے قبول. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیے 1,00,000 2,00,000 10,00,000 کا جانور نہیں بلکہ وہ شخص جو حقیقت میں منافق تھا، خود میدان جنگ میں اترا ہوا ہے، تلوار چلا رہا ہے، جان ہتھیلی پر رکھی ہوئی ہے اور غیر مسلموں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہا ہے، اس کے باوجود وہ جہنم کا حقدار ہو گیا. تو سوچئے ہماری معمولی سی قربانی کیوں رد نہیں کی جا سکتی؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی بھی کریں تو لازمی کریں، ضرور بھی ضرور کریں، اس کے ساتھ ساتھ اس کی قبولیت کی فکر بھی ہونی چاہیے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف ڈرنے والوں سے قبول فرماتا ہے. تو پتہ چلا قربانی کو قبولیت کے لائق بنانے کے لیے تقوی اختیار کرنا ضروری ہے. یہاں میں ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا. قربانی کے اندر 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 قربانی کا گوشت، نمبر 2 خون، نمبر 3 تقوی. قرآن کا دستور دیکھیے کیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ پاک کے ہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے. یعنی گوشت تو وہ ہے جو ہم کچھ بانٹ دیں گے، کچھ پکائیں گے، کچھ کھا لیں گے، قربانی کا خون زمین چوس جائے گی. ایک تقویٰ ہے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر قبولیت کا درجہ پائے گا. افسوس مگر ہمارے حالات یوں ہو گئے ہیں کہ وہ چیزیں جو اللہ پاک کی بارگاہ میں نہیں پہنچے گی ان کا خوب اہتمام ہوتا ہے. جانور خریدتے وقت دیکھا جاتا ہے اس کا وزن کتنا ہے، گوشت کتنا نکل آئے گا. اب تو مویشی منڈی میں ترازو بھی رکھے جانے لگے ہیں، باقاعدہ جانور تول لیا جاتا ہے. قربانی کرنے کے بعد آپس میں تبصرے ہوتے ہیں، یعنی بات چیت ہوتے ہیں، تمہارے جانور کا گوشت کتنا نکلا، ہمارے جانور کا تو اتنا گوشت نکلا. گوشت بنانے سے متعلق قصاب کو نصیحت ہوتی ہے کہ بوٹیاں چھوٹی چھوٹی اور گول گول بنانا. باورچی خانے کو آرڈر دیتے ہیں کہ آج قورمہ بنا لو، آج یہ بنا لو، آج وہ بنا لو. فریج اسٹاک کر لیتے ہیں، نہ جانے بازاروں میں قیمہ کرنے والی مشینیں بھی لگ جاتی ہے. قربانی کے دن آنے سے پہلے ہی ہم سارے معاملات کر لیتے ہیں. عید آ رہی ہے، گوشت پکانا ہے، دوست یار مل کر خوب پارٹیاں بھی کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب اہتمام غلط ہے یا گناہ ہے، نہیں، یہ سب اہتمام بالکل جائز ہے. قربانی کا گوشت کھانا چاہیے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. مگر میں توجہ یہ دلانا چاہ رہا ہوں، یہ وہ چیز ہے جس کے متعلق قرآن نے صاف فرما دیا لن ینال اللہ لحومها، اللہ پاک کے ہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں. یعنی وہ چیز جو قبولیت کا معیار نہیں ہے اس کے لیے ہم تو اتنے سارے اہتمام کرتے ہیں. اب وہ چیز جو قبولیت کا معیار ہے جس کے متعلق فرمایا گیا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے. یعنی تقویٰ، اس کے متعلق ہم کیا اہتمام کرتے ہیں؟ ہماری اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی ہے. افسوس بہت ساروں کی اس جانب بالکل توجہ ہی نہیں ہوتی. جانور جو اللہ پاک کی راہ میں قربان ہوں گے انہیں ایسی تکلیفیں پہنچاتی ہے، اللہ خیر کرے. بس اللہ پاک کی پناہ، ایک ہی گاڑی میں کافی سارے جانور کو لوڈ کر دیتے ہیں، بیچاروں سے ٹھیک طرح کھڑا بھی نہیں ہو پاتا ہے. گاڑی سے اتارتے وقت بھی بہت سخت انداز ہوتا ہے، جانوروں کو کھینچا جاتا ہے. بعض دفعہ گھر لانے کے بعد جانوروں کو بچے کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، بچے گلیوں میں بھگاتے پھرتے ہیں. جانور پالنا بھی ایک فن ہے. عموماً ہم لوگ جانور پالتے نہیں ہیں. قربانی کے موقع پر گھر جانور آتے ہیں، اب ان کے چارہ پانی کا خیال رکھنا چاہیے. سمجھ نہیں آتی، بعض دفعہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے جانور بیمار بھی ہو جاتے ہیں. پھر جانور
باندھنے کا بھی ہمارا خیال نہیں ہوتا، ہم یوں ہی گلیوں میں باندھ دیتے ہیں، راستوں کو بند کر دیتے ہیں، اونٹ یا بڑے جانور خریدتے ہیں کیونکہ جناب صاحب قربانی کر رہے ہیں، لہٰذا گلی کے دونوں جانب باندھ دیتے ہیں، راستہ بند ہو جاتا ہے، آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، قربانی کرتے وقت خون یوں ہی گلیوں میں بہا دیا جاتا ہے، آنے جانے والوں کو، گزرنے والوں کو پریشانیاں ہوتی ہے، اوجڑی اور آتے یوں ہی پھینک دیتے ہیں اور یوں ہی پھینک دیے جاتے ہیں، حالانکہ منشی پارٹی والوں کی جانب سے باقاعدہ نوٹس بھی جاری کی جاتی ہے، اس کے باوجود لوگ بے احتیاطیاں نہیں چھوڑتے کرنا۔ افسوس، قربانی والے دن قربانی کرتے ہوئے بھی ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہے۔ دوستو احباب مل کر جب عید ملن پارٹی رکھتے ہیں، میوزک بھی بجاتا ہے، گانے بھی بجاتے ہیں، سنتے ہیں اور یوں ہی گناہوں کا سلسلہ ہوتا رہتا ہے۔ افسوس، یہ ہمارے تقویٰ کا حال ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سب ایک جیسے ہیں، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں، بہت سے لوگ متقی ہیں، پرہیزگار بھی ہے، ہمارے معاشرے میں موجود ہے، البتہ بے احتیاطیاں کرنے والوں کی بھی بڑی تعداد ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو قرآن کریم میں صاف فرما دیا گیا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف ڈرنے والوں سے قبول فرماتا ہے۔ یہ آیت ہمیں سبق دے رہی ہے کہ اپنی قربانی کو قبولیت کے لائق بنانے کے لیے تقویٰ کے تقاضوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ہمارا مقصد صرف گوشت کھانا، خون بہانا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رب کی رضا حاصل ہونا چاہیے۔ ہمارا مقصد یہ ہو کہ ہم اپنی قربانی رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو یقیناً آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ کی قربانی قبول ہو گئی تو آپ یہاں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔